بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل عرب میں ایک انتہائی ظالمانہ رسم رائج تھی اور وہ اس رسم کو اپنے لیے انتہائی عزت کا باعث سمجھتے تھے۔ اس رسم کو وعد البنات یعنی اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا کہتے ہیں۔ وعد کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی آدمی کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تو وہ بڑے ناز سے اس کی پرورش کرتا۔ جب وہ 6 یا 7 سال کی عمر کو پہنچتی تو اس کا باپ پہلے جنگل میں چلا جاتا اور ایک گہرا کنواں کھودتا۔ وہ واپس آتا اور اپنی بیوی کو کہتا کہ آج میری بیٹی کو خوب تیار کرو، اسے خوشبو لگاؤ تاکہ میں اسے اس کے ننھیال لے کر جا سکوں۔ اس بہانے سے وہ اپنی بیٹی کو اس کنویں کے پاس لے جاتا جو اس نے صحرا کے کسی کونے میں کھود رکھا ہوتا۔ جب وہ کنویں کے قریب پہنچتا تو اس کو کہتا کہ اے بیٹی دیکھو کنویں میں کیا ہے۔ جب وہ بچی جھک کر دیکھنے لگتی تو اس کا باپ اسے دھکا دے دیتا اور کنویں میں گرا کر مٹی سے بھر دیتا۔ اگر کسی بچی کو کوئی پیدائشی بیماری ہوتی تو اسے بھی کنواں کھود کر اس میں پھینک دیا جاتا اور جیتے جی موت کی آغوش میں سلا دیا جاتا۔ اس رسم کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ قابل ذکر بات جو اس رسم کے آغاز کا سبب بنی وہ اس طرح ہے کہ صوبہ ہیرا کے بادشاہ نعمان نے ایک دفعہ قبیلہ بنو تمیم پر حملہ کیا۔ فتح کے بعد نعمان کے سپاہی لوگوں کو غلام بنا کر ساتھ لے گئے۔ ان غلاموں میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ جنگ کے بعد بنو تمیم کا ایک وفد اپنے قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے بادشاہ نعمان کے پاس آیا اور اس سے مذاکرات کیے۔ بادشاہ نعمان نے کہا کہ ہم باقی قیدیوں کو آزاد کر دیتے ہیں، لیکن عورتوں کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ یہاں رہنا چاہیں تو ان کی مرضی، اور اگر تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان قیدی عورتوں میں سے ایک عورت بنو تمیم کے ایک مشہور رئیس قیس بن عاصم کی بیٹی تھی۔ اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے اپنے پہلے شوہر کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور بادشاہ نعمان کے پاس رہنے کو ترجیح دی۔ قیس کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے نظر مانی کہ اب اگر اس کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوئی تو وہ اس کو زندہ دفن کر دے گا۔ اس کے بعد قیس بن عاصم کی 12 یا 13 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور اس نے اپنی نظر کے مطابق ان سب کو زندہ دفن کر دیا۔ سلام و ذات پر یعنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے ایسے سنگ دل لوگوں کو اپنے رب کی توفیق سے راہ راست پر گامزن کیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم مشہور زمانہ یورپین فلاسفر افلاطون کے چند عجیب و غریب خیالات کا ذکر کریں گے۔